رکانہ کے واقعے کے بعد پہلی بار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک سوال اٹھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں؟ پھر بدر کی جنگ نے ان کی سوچ کو مزید ہلا کر رکھ دیا۔ اس قسط میں ہم بات کریں گے کہ مکہ میں جنگ بدر کی شکست کی خبر کیسے پہنچی، قریش کے کتنے لوگ قتل ہوئے اور جنگی قیدی کتنے ہوئے، ابو جہل کیسے ہلاک ہوا، اور بدر کے بعد کفار نے اگلی جنگ کے لیے کیسے تیاری شروع کی۔ نخلستان میں لیٹے ہوئے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ رکانہ کو یوں 3 بار پٹکنا تو دور کی بات ہے، اسے کوئی پچاڑ بھی نہیں سکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور خالد رضی اللہ عنہ کے ذہن میں نکھر آیا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اب وہ سوچ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور تھے جنہیں وہ بچپن سے جانتا تھا۔ نبوت کے دعوے کے بعد خالد رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بول چال بند ہو گئی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 ہاتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ رکانہ کی طرح پہلوان نہیں تھا۔ وہ میدان جنگ میں لڑنے والا اور لڑنے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا۔ ابھی تک خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ اسلام قبول نہیں کیا تھا اور مسلمان بھی اس وقت فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل نہیں تھے، تو خالد جیسا جنگجو لڑتا بھی تو کس سے؟ جب مسلمان فوج کی صورت میں لڑنے کے قابل ہوئے اور قریش کے ساتھ ان کا پہلا معرکہ ہوا، اس وقت خالد کے لیے کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ اس معرکے میں شامل نہیں ہو سکا تھا۔ اس کا اسے بہت افسوس تھا۔ یہ معرکہ بدر کا تھا، جس میں 313 مجاہدین اسلام نے 1000 مشرکین کو شکست دی تھی۔ خالد دانت پیستا رہ گیا تھا، لیکن اس روز نخلستان میں لیٹے ہوئے اسے خیال آیا کہ 313 نے کس طرح 1000 کو شکست دی تھی۔ اس نے شکست کھا کے آنے والے قریش سے پوچھا تھا کہ مسلمانوں میں وہ کون سی خوبی تھی جس نے انہیں فتح یاب کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اٹھ بیٹھے اور انگلی سے ریت پر بدر کے میدان کے خد و خال بنا کر قریش اور مسلمانوں کی پوزیشنیں اور معرکے کے دوران دونوں کی چالوں کی لکیریں بنانے لگے۔ باپ نے اسے فن حرب و ضرب کا ماہر بنایا تھا، بچپن میں اسے گھڑ سواری سکھائی، لڑکپن میں اسے اکھڑ اور منہ زور گھوڑوں کو قابو کرنے کے قابل بنایا۔ نوجوانی میں وہ شاہ سوار بن چکا تھا، شتر سواری میں بھی وہ ماہر تھا، اس کا باپ ہی اس کا استاد تھا۔ اس نے خالد کو صرف سپاہی نہیں سالار بنایا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو جنگ و جدل اتنی اچھی لگی کہ وہ لڑنے اور لڑانے کے طریقوں پر غور کرنے لگا، اور جوانی میں وہ فوج کی قیادت کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اسے بدر کی لڑائی میں شامل نہ ہو سکنے کا افسوس تھا اور وہ انتقام کے طریقے سوچتا رہتا تھا، لیکن اب اس کی سوچوں کا دہارا کسی اور جانب چل نکلا تھا۔ مکہ سے روانگی سے قبل وہ اس سوچ میں گم تھا کہ رکانوں کو 3 بار پٹکنا اور بدر میں اتنی کم تعداد کے ساتھ اتنی بڑی تعداد کو شکست دینا، یہ کوئی اور ہی قوت تھی۔ لیکن بدر کے معرکے کے بعد تو اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بدلے کی آگ سلگ رہی تھی۔ مسلمان جنگ بدر میں بہت سے قریش کے آدمیوں کو قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ قریش کے سرداروں کے لیے تو یہ صدمہ تھا ہی، خالد پر بھی اس کا بہت برا اثر ہوا تھا۔ جب بدر کی لڑائی لڑی جا رہی تھی تو مکہ میں کوئی خبر نہیں پہنچ رہی تھی کہ معرکے کا انجام کیا ہوا۔ آخر ایک دن ایک شتر سوار نظر آیا، لوگ اس کی جانب دوڑ پڑے۔ سوار نے عرب کے رواج کے مطابق اپنا کرتا پھاڑ دیا۔ وہ روتا ہوا آ رہا تھا۔ بری خبر لانے والے قاصد ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ وہ جب لوگوں کے درمیان پہنچا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ قریش کو بری طرح شکست ہوئی ہے۔ جن کے عزیز رشتہ دار لڑنے گئے تھے وہ آگے بڑھ بڑھ کر ان کے متعلق پوچھتے تھے
کہ وہ زندہ ہیں، زخمی ہیں یا مارے گئے ہیں۔ شکست خوردہ قریش پیچھے آ رہے تھے۔ مارے جانے والوں میں 17 افراد خالد کے قبیلے بنو مخزوم کے تھے اور ان سب کے ساتھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا رشتہ تھا۔ ابو جہل بھی مارا گیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی جس کا نام ولید تھا جنگی قیدی ہو گیا تھا۔ ابو سفیان جو قریش کے سرداروں کا سردار تھا، ان پوچھنے والے لوگوں میں وہ اور اس کی بیوی ہند بھی موجود تھی۔ ہند نے پوچھا، میرے باپ اور چچا کے بارے میں بتا اے قاصد۔ قاصد نے ہند کو بتایا کہ تمہارا باپ عتبہ علی رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور تمہارے چچا شیبہ کو اکیلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا ہے، اور تمہارا بیٹا حنظلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے پہلے تو بلند آواز میں علی اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا اور پھر بولی، اللہ کی قسم میں اپنے باپ، چچا اور بیٹے کے خون کا بدلہ لوں گی۔ ابو سفیان پر خاموشی طاری تھی۔ خالد کا خون کھول رہا تھا۔ قریش کے 70 آدمی مارے گئے تھے اور جو جنگی قیدی ہوئے ان کی تعداد بھی اتنی ہی تھی۔